The man who was hospital. The man who was hospital. Second lecture, we have read almost the first three passages. I felt rather hurt. مل گیا جی. I felt rather hurt about this at first. تو جب اس کو اپنی بیماریوں کا پتہ چلا تو اب وہ کہتا ہے کہ ایک بیماری، اس میں بہت ساری بیماریاں تھیں، ایک بیماری اس میں نہیں تھی، وہ تھی جوڑوں کے درد کی، گھٹنوں کے درد کی بیماری اس میں نہیں تھی. تو کہتا ہے کہ مجھے دھچکا پہنچا، صدمہ ہوا کہ ساری بیماریاں ہیں، یہ ایک کیوں نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کیوں احتیاط برتی گئی ہے کہ ایک بیماری مجھ میں نہیں ہے، باقی سب ہیں. تو ایک اس بیماری کے نہ ہونے پہ مجھے صدمہ ہوا کہ مجھے یہ بھی ہو جاتی تو کیا ہوتا. تو اس کو یہ ایک فن والی بات ہے نا، مزاح کی بات ہے، ہیومر ہے، تو ایلیمنٹ آف ہیومر ہے. اس نے مزاح سے کہا ہے کہ یہ ایک بیماری کی احتیاط کیوں برتی گئی ہے مجھ سے کہ مجھے وہ بیماری لاحق نہیں ہے، تو اگر یہ بھی ہو جاتی تو اچھا ہی تھا. تو I felt rather hurt about this at first. It seemed somehow to be a sort of slight. مجھے لگا کہ ایسے sort of slight کہتے ہیں کہ جی ایک معمولی سی، آگے سلائڈ کے آگے کیا ورڈ ہے؟ ہاں سوری، فل سٹاپ ہے. تو کہتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ یہ بیماری بھی میرے اندر تھوڑی سی موجود ہے، سلائٹ، ہلکی سی موجود ہے، یہ بھی ہلکی سی بیماری موجود ہے. Why had not I got housemaid knee؟ کہتا ہے کہ مجھے یہ ہاؤس میڈ نی کیوں نہیں ہے، صحیح معنوں میں کیوں نہیں ہے، زیادہ کیوں نہیں ہے، تو وہ یہ بیماری میرے اندر کیوں نہیں ہے، اس بات کا مجھے صدمہ ہوا. Why this invidious reservation؟ ریزرویشن کا مطلب ہے کہ میں اس چیز سے کیوں ریزرو رہ گیا ہوں، مطلب ہے استثناء مجھے کیوں مل گئی ہے، پرہیز کیوں مل گئی ہے، معافی کیوں مل گئی ہے اس چیز سے، ٹھیک، نجات کیوں مل گئی ہے، انویڈیس، ناگوار قسم کی. تو یہ جو مجھے بیماری نہیں لاحق ہوئی، یہ جو مجھے استثناء مل گئی ہے، یعنی کہ نجات مل گئی ہے اس بیماری سے، یا معافی مل گئی ہے، یا مطلب ہے کہ سہولت مل گئی، تو یہ مجھے کوئی اتنی پسند نہیں آئی. کاش کہ یہ بیماری بھی میرے اندر ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا کہ آئی ایم دا مین آف ہاسپٹل، ٹھیک ہے، ہو از ہاسپٹل، دا مین ہو از ہاسپٹل. تو لیکن وہ تب بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے. آفٹر اے وائل، تھوڑی ہی دیر کے بعد، ہاؤ ایور لیس گریسپنگ فیلنگ پریویلڈ. تو کہتا ہے کہ لیس گریسپنگ فیلنگ پریویل کا مطلب ہوتا ہے غالب آ جانا. تو کہتا ہے تاہم میرے اندر جو ہے ایک حریصانہ، ایک ہرس کرنے والا ایک جذبہ جو ہے میرے اندر غالب آ گیا، ہرس کرنے والا جذبہ میرے اندر غالب آ گیا. I reflected that I had every other known melody. میں نے سوچا کہ میں نے سوچا that I had every other known melody، کہ میرے اندر ہر known، مشہور اور معروف، ٹھیک ہے، جو سب لوگ جانتے ہیں، میلڈی، بیماری موجود ہے. ان دا فارماکولوجی، علم ادویات کے بیچ میں جتنی بھی بیماریاں وہ میرے اندر موجود ہیں. اینڈ آئی گریو لیس سیلفش اینڈ ڈٹرمنڈ ٹو ڈو وداؤٹ ہاؤس میڈ نی. واٹ اے بیوٹیفل. جیسے کہ عام طور پہ انسان کہتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ رہنا وہ سیکھتا ہے کہ چلو یہ ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے تو اس کے ساتھ اب گزارا کرنا ہے، زندگی کو چلانا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو اب یہ ایک بیماری میرے اندر نہیں ہے، باقی ساری ہیں، تو اس ایک بیماری کے بغیر مجھے اب رہنا سیکھنا تھا. مطلب ہے کہ میں یہ بھی ہیومر ہے نا، فن کا استعمال ہے، مزاح کا استعمال ہے کہ میں نے اس بیماری کے بغیر جو ہے رہنے کا تہیہ کیا، چلو اس کے بغیر ہی میں زندگی کو چلاتا ہوں. تو آئی گریو لیس سیلفش، میں نے کہا میں اتنا خود غرض نہ بنوں کہ ساری بیماریوں کے لیے میں خواہش کرتا چلا جا رہا ہوں. اینڈ ڈٹرمنڈ، میں نے عزم کیا، ٹو ڈو وداؤٹ ہاؤس میڈ نی، کہ اس بیماری کے بغیر میں گزارا کروں گا. گاؤٹ، جوڑوں کا درد، وہ گھٹنوں کا درد تھا، یہ جوڑوں کا درد ہے. گاؤٹ ان اٹس موسٹ میلیگننٹ اسٹیج، میلیگننٹ کہتے ہیں خطرناک، اور کہتا ہے کہ جو جوڑوں کا درد تھا وہ گھٹنوں کے درد تھی، ہاؤس میڈ نی کا، گھٹنوں کا. تو کہتا ہے جو گاؤٹ ہے یہ میرے اندر انتہائی خطرناک حد تک پایا جاتا تھا. اٹ وڈ اپیئر، ایسا لگتا تھا، ہیڈ سیزڈ می وداؤٹ مائی بینگ اویئر آف اٹ، کہ اس نے تو مجھے جکڑا ہوا ہے بغیر میرے اس سے آگاہ ہوئے، مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن اس بیماری نے تو مجھے جکڑ لیا ہوا ہے. اینڈ زائموسس، تو پھر وہ زائموسس کا ذکر کرتا ہے، ایک وبائی بیماری ہے زائموسس. تو
تو کہتا ہے کہ اب یہ زیڈ تک الفابیٹیکلی پڑھ رہا تھا اے بی سی ڈی سے، تو اب وہ اینڈ والے زیڈ تک آ گیا. اینڈ زائموسس آئی ہیڈ ایویڈنٹلی، اور ظاہر ہے کہ زائموسس بھی میرے اندر موجود تھی، بین سفرنگ فرام بوائےہڈ، بچپن سے ہی جو ہے بوائےہڈ سے زائموسس کی بیماری بھی مجھے لگی ہوئی تھی. دیر وار نو مور ڈیزیزز آفٹر زائموسس، اور زیڈ کے بعد زائموسس کے بعد اب مزید لسٹ ہی موجود نہیں تھی اس کتاب میں بیماریوں کی. سو آئی کنکلوڈیڈ دیر واز نتھنگ ایلس دا میٹر ود می، پھر میں نے سوچا کہ اس کے علاوہ میرے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی. مطلب ہے کہ جتنی تھیں وہ اس نے اپنے اندر ریزیوم کر لیں، فرض کر لیں. آئی سیٹ اینڈ پونڈرڈ، میں بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا، غور کرنے لگا. آئی تھاٹ وٹ این انٹرسٹنگ کیس، میں نے سوچا کہ میں کتنا ہی عمدہ کیس بن جاؤں گا، دلچسپ کیس ہوں. اٹ مسٹ بی فرام اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو، اگر مجھے ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میں تو ان کے لیے بڑا دلچسپ ہوں کہ وہ کئی ہاسپٹلس میں جاتے ہیں اور کئی مریضوں کو دیکھتے ہیں اور پھر جا کے ان کی ٹریننگ پوری ہوتی ہے. اتنے مریضوں اتنے ہاسپٹلس میں سے گھومنے کے بعد ان کو وہ ایکسپیرینس ملتا ہے مختلف پیشنٹ سے، ان کی بیماریوں کا علاج کر کے، اور ان سے وہ سیکھتے ہیں. تو اگر ان کے لیے میں کتنا قیمتی ہوں کہ صرف میرا اکیلے کا جو ہے وہ معائنہ کر لیں اور علاج کرنا شروع کریں تو ان کو ایک پورے ہاسپٹل کی ٹریننگ جو ہے مجھ سے مل جائے گی، سارا سرٹیفکیٹ وہ مجھ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو آئی شوڈ بی ٹو اے کلاس، تو واٹ این ایکوزیشن آئی شوڈ بی، تو میں کتنا اچھا ایکوزیشن ہوں گا، حصول یا اثاثہ ہوں گا، ایسٹ ہوں گا ان کے لیے، ایک کتنا اچھا جو ہے موقع ہوں گا. آئی شوڈ بی ٹو اے کلاس، ایک میڈیکل کلاس کے لیے. اسٹوڈینٹس وڈ ہیو نو نیڈ ٹو واک دا ہاسپٹلس، انہیں طالب علموں کو، میڈیکل کے طلباء کو مختلف ہاسپٹلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اف دے ہیڈ می، اگر وہ مجھے پالیں صرف. آئی واز اے ہاسپٹل ان مائی سیلف، تو یہ وہ تھیم والی لائن آ گئی کہ میں اپنی ذات میں ایک پورا جو ہے ہاسپٹل ہوں. آل دے نیڈ ٹو ڈو وڈ بی ٹو واک اراؤنڈ می، انہیں صرف یہ کرنا ہے کہ میرے ارد گرد چکر لگائیں. اینڈ آفٹر دیٹ، اور اس کے بعد ٹیک دیئر ڈپلوما، اور جو ہے اپنا ڈپلوما حاصل کر لیں کیونکہ انہوں نے ساری بیماریوں کو دیکھ لیا ہوگا. دین آئی وانڈرڈ، پھر میں نے سوچا ہاؤ لانگ آئی ہیڈ ٹو لیو، کہ اب ان ساری بیماریوں کے ساتھ میں کتنی دیر زندہ رہ سکوں گا. آئی ٹرائی ٹو ایگزامن مائی سیلف، میں نے خود اپنا معائنہ کرنے کی کوشش کی. آئی فیلٹ مائی پلس، میں نے جو اپنی نبض پہ ہاتھ رکھا. آئی کوڈ ناٹ ایٹ فرسٹ فائنڈ اینی پلس ایٹ آل، پہلے تو مجھے وہ نبض ملے ہی نہیں کہ شاید میرے اندر نبض ہی نہیں ہے، پلس ہی نہیں ہے. دین آل آف سڈن، پھر اچانک مجھے جو ہے نبض ملی. اٹ سیم ٹو اسٹارٹ آف، یوں لگا کہ اچانک یہ شروع ہوئی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ملی نہیں اور تھی نہیں، کہتا ہے کہ اچانک جو ہے شاید بند تھی، جیسے میں نے جو ہے چیک کرنا شروع کیا تو تھوڑی دیر بعد اچانک چل پڑی. آئی پلڈ آؤٹ مائی واچ، میں نے جو اپنی گھڑی نکالی. اینڈ ٹائمڈ اٹ، اور میں نے نوٹ کیا کہ یہ کس ریٹ کے ساتھ، کس رفتار کے ساتھ میری نبض جو ہے چلتی ہے. آئی میڈ اٹ 147 ٹو دا منٹ، اور کہتا ہے کہ میں نے جب نوٹ کیا تو 147 147 جو ہے ایک منٹ میں نکلی، حالانکہ اتنی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، 80 ہے، 70 سے 80 کے درمیان میں، 72 آئیڈیل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 147. آئی ٹرائی ٹو فیل مائی ہارٹ، پھر میں نے اپنے دل کو محسوس، دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کی. آئی کوڈ ناٹ فیل مائی ہارٹ، تو مجھے دل ہی نہ آئیڈینٹیفائی ہو ملے. اٹ ہیڈ اسٹاپ بیٹنگ، لگتا تھا کہ دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا. آئی ہیو سنس بین انڈیوسڈ ٹو کم ٹو دا اوپینین، اور میں انڈیوس ہو گیا، آمادہ ہو گیا، قائل ہو گیا. ٹو کم ٹو دا کنکلوژن، کہ اس نتیجے پہ پہنچا دیٹ اٹ مسٹ ہیو بین دیئر آل دا ٹائم، کہ کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی فیل ہو رہا، شاید نہیں بھی دھڑک رہا، لیکن یہ اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے، آگے پیچھے ہوا ہوگا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو موجود ہوگا، کام کر رہا ہوگا جس کی وجہ سے میں چل پھر رہا ہوں. دیٹ اٹ مسٹ ہیو بین دیئر آل دا ٹائم اینڈ مسٹ ہیو بین بیٹنگ، اور لگتا ہے کہ دھڑک بھی رہا ہوگا تھوڑا بہت. بٹ آئی کی ناٹ اکاؤنٹ فار اٹ، لیکن مجھے وہ اکاؤنٹ فار واضح نہیں تھا ہو رہا. آئی پیٹڈ مائی سیلف، میں نے اپنے سینے پہ تھپتھپانا شروع کیا تاکہ دل کی دھڑکن ذرا تیز اور مجھے پتہ چلے. all over my front، اپنے سینے کے سامنے. from what I call my waist up to my heart، کمر سے لے کے، جس کو میں کمر کہتا ہوں، کمر سے لے کے اپنے ہیڈ تک، اپنے سر تک میں نے اس کو جو ہے تھپ تھپایا اپنے سینے کو. and I went a bit round each side، اور پھر جو ہے میں نے round each side، ہر سائڈ پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تھپ تھپایا. اینڈ اے لٹل وے اپ دا بیک، اور تھوڑا سا پشت کے اوپر بھی، اپنی کمر پہ بھی میں نے خود تھپ تھپا کے کوشش کی کہ وہ دل کا دھڑکن محسوس ہو. بٹ آئی کوڈ ناٹ فیل اور ہیئر اینی تھنگ، نہ مجھے محسوس ہوا، نہ میں نے دل کی دھڑکن سنی. آئی ٹرائی ٹو لک ایٹ مائی ٹنگ، تو دل تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوا. پھر میں نے کہا کہ زبان چیک کرتا ہوں.
آئی ٹرائی ٹو لک ایٹ مائی ٹنگ, میں نے اپنی زبان کو دیکھنے کی کوشش کی. آئی اسٹرک اٹ آؤٹ, میں نے زبان جو ہے نا, زبان اچھی باہر نکالی, ذرا پورے قوت کے ساتھ زبان کو باہر نکالا. ایز فار ایز ایور اٹ وڈ گو, جتنا بھی دور زبان جا سکتی تھی, کیونکہ خود ہی ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, دیکھنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا زبان منہ سے باہر نکال کے. تو میں نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی. اینڈ آئی شٹ ون آئی, اور زیادہ واضح دیکھنے کے لیے ایک آنکھ میں نے بند کی. اینڈ ٹرائی ٹو ایگزامن اٹ ود دا ادر, اور دوسری آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی. آئی کوڈ اونلی سی دا ٹپ, مجھے بمشکل سے زبان کا چونچی ٹپ دکھائی دی, وہ سامنے والا حصہ. اینڈ دا اونلی تھنگ دیٹ آئی کوڈ گین, اور صرف ایک چیز جو مجھے زبان کے معائنے سے محسوس ہوا گین فرام دیٹ واز ٹو فیل مور سرٹین, کہ مجھے اور یقین ہو گیا, دین بیفور, پہلے کی نسبت زیادہ یقین ہو گیا, دیٹ آئی ہیڈ اسکارلیٹ فیور, کہ مجھے جو ہے اسکارلیٹ زرد بخار ہے, اسکارلیٹ فیور ہے, کہ زبان سے مجھے لگا کہ مجھے تو بخار بھی. آئی ہیڈ واک ان ٹو دا ریڈنگ روم اے ہیپی ہیلدی مین, واٹ اے بیوٹیفل. کہتا ہے کہ جب میں اس لائبریری میں آیا تھا نا, اس ریڈنگ روم میں, مطالعہ گاہ میں, تو میں بڑا ہیپی ہیلدی مین کے طور پہ آیا تھا, خوش خرم آیا تھا, ایسے ہی ذرا ایک آدھی کسی بیماری کے بارے میں جاننے کے لیے آیا تھا. لیکن اب جو ہے اتنی بیماریاں تھیں کہ میں رینگتا ہوا باہر نکلا, حالانکہ بیماری کوئی بھی نہیں تھی اس کو. I crawled out, لیکن میں گھسیٹتا ہوا جو ہے, رینگتا ہوا باہر نکلا. A decrepit, ایک خستہ حال, wreck, تباہ شدہ شخص کے طور پہ میں باہر نکلا. I went to my medical man, اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, میڈیکل مین کے پاس. He is an old chum of mine, وہ میرا ایک پرانا جو ہے لنگوٹیا یار ہے, چم ہے, پرانا لنگوٹیا یار ہے. And feels my pulse, اور وہ کیا کرتا ہے کہ جب میں اس کے پاس جاتا ہوں معائنے کے لیے, تو اکثر جو ہے میری وہ نبض دیکھتا ہے. اینڈ لک ایٹ مائی ٹنگ, میری زبان دیکھتا ہے, تو وہی معائنہ اس نے خود کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ ٹاک اباؤٹ دا ویدر, اور ادھر ادھر موسم کی باتیں کرتا ہے. آل فار نتھنگ, بس مطلب ہے کہ آل کسی خاص مقصد کے بغیر, لیکن وہ یہ معائنہ کرتا ہے. وین آئی فینسی آئی ایم ill, جب میں اس کے پاس جاتا ہوں, جب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں, خیال کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں, تو وہ میرا اس طرح سے معائنہ کرتا ہے. اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس دوست کے پاس جاؤں گا. آئی ایم ill, so I thought I would do him a good turn by going to him now. میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کے لیے بھی ایک اعزاز ہوگا یا احسان ہوگا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا. اتنا قیمتی مریض میں اب بن گیا ہوں گا, اتنی بیماریوں والا, تو اس کے پاس جاؤں گا تو اس کو بھی ایک اچھا میرے سے پریکٹس ملے گی, اس کو بھی اچھی ٹریننگ ملے گی. تو میں اس سے ملتا ہوں. what a doctor want, ایک ڈاکٹر کیا چاہتا ہے. I said it's practice, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر کو تو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, کہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کو دیکھ کے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے, وہ اپنا تجربہ حاصل کرے. تو اس کو جو ہے میرے دوست کو تو بڑا اچھا میرے سے ٹریننگ مل جانی تھی, پریکٹس مل جانی تھی. He shall have me, اب اسے مطلب ہے کہ میں نے اس کو مل جانا تھا, یا وہ مجھے پالے گا تو اس کو بڑی اچھی ٹریننگ ملے گی. He will get more practice out of me than out of the 1700 of your ordinary commonplace patient. تو عام معمولی روزمرہ کے 1700 مریضوں سے زیادہ جو ہے اس کو ٹریننگ میرے اکیلے سے مل جانی تھی. یعنی کہ وہ سمجھ رہا ہے تقریباً جو ہے کوئی 1500-1700 اس کو بیماریاں لگ گئی ہیں. So I went straight up and saw him, میں سیدھا اس کے پاس گیا اور اس سے ملا. And he said, اور اس نے مجھے کہا, well what is the matter with you, اب کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ. اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے. I said, اور کہتا ہے کہ میں نے اب اس کو بتایا. جی کہاں پہنچے, آ گیا وہ لائن کہ نہیں ابھی. چلیں یہاں پہ بیٹا, کل یہاں سے آگے کریں گے. سمجھ آ رہا ہے جی بچوں؟